1400 سال پر پھیلی ایک لمبی تاریخ، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ، ایک تصور۔ آئیے سفر میں دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سی دعوت کیسے صدیوں کی تاریخ کا محور بن گئی۔ تو اس پورے تجزیے کا مرکز ہے یہ لفظ دعوت۔ اس کا بالکل سیدھا سا مطلب ہے بلانا یا دعوت دینا۔ یہ ایک پکار ہے، ایک بلاوا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک سادہ سا لفظ، ایک دعوت، 14 صدیوں پر پھیلی تاریخ کا مرکزی نقطہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آگے تلاش کریں گے۔ ہمارا یہ سفر 5 مرحلوں میں طے ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دعوت شروع کیسے ہوئی، پھر یہ پھیلتی ہوئی دنیا میں کیسے بدلی، افکار کے سنہرے دور میں اس نے کیا شکل اختیار کی، پھر بدلتے ہوئے حالات کا اس پر کیا اثر ہوا، اور آخر میں آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ کہاں کھڑی ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی دعوت، یہ تصور اصل میں ہے کیا، اور اس کی بنیادیں کہاں سے ملتی ہیں؟ دعوت کی روح ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے جہاں زور طریقہ کار پر ہے، یعنی حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین انداز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بنیادی اصول قائل کرنا ہے، مجبور کرنا نہیں۔ اچھا، اب کہانی اس دور میں داخل ہوتی ہے جب اسلامی دنیا میں ایک تیز رفتار پھیلاؤ شروع ہوا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دور میں دعوت کا تصور تاریخ کے دھارے کے ساتھ کیسے بہتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، یہ رفتار واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ صرف چند دہائیوں کے اندر ایک نئی تہذیب دنیا کے نقشے پر تیزی سے ابھر رہی تھی، عرب سے لے کر اسپین تک۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس ابتدائی دور میں دعوت کا عمل اکثر ریاست کے پھیلاؤ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یعنی جیسے جیسے سرحدیں پھیلتی گئیں، نئے لوگوں سے رابطہ ہوا، اور اس دعوت کی شکل بھی اسی حساب سے ڈھلتی گئی۔ اب کہانی ایک نیا اور بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے، وہ وقت جب دعوت کے طریقے صرف سیاسی پھیلاؤ تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان میں زبردست وسعت پیدا ہوئی۔ اس دور میں دعوت کے کئی نئے راستے کھل گئے۔ اب یہ پیغام تاجروں کے قافلوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بغداد کے بیت الحکمت جیسے علمی مراکز میں اس پر مباحثے ہو رہے تھے، اور صوفیہ اپنے اخلاق، کلام اور شاعری سے دلوں کو جیت رہے تھے۔ تو یہاں ہمیں 2 بڑے انداز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تھی علمی دعوت جس کا سارا زور عقل، منطق اور کتابوں پر تھا، اور دوسری طرف تھی صوفیانہ دعوت جس کا مرکز دل اور روحانی تجربہ تھا۔ ایک کا میدان مدرسہ تھا تو دوسرے کا مرکز خانقاہ اور لوگوں سے ذاتی تعلق۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اب ہم اس دور میں قدم رکھ رہے ہیں جب مسلم دنیا پر باہر سے دباؤ بڑھا، اور ان چیلنجز نے دعوت کے تصور کو بھی خود کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ گہرے رد عمل اور تبدیلی کا دور تھا، جب باہر سے نئے سوالات اٹھائے گئے تو ان کے جوابات بھی اندر سے ہی تلاش کرنے تھے۔ اور یہ چیلنجز کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے۔ صلیبی جنگیں ہوئیں، منگولوں کے حملے ہوئے، پھر یورپی نوآبادیاتی نظام آیا، اور اس کے ساتھ سیکولرزم اور قوم پرستی کے نئے نظریات آئے۔ ان سب نے مسلم مفکرین کو مجبور کیا کہ وہ دعوت کی حکمت عملی پر نئے سرے سے سوچیں۔ ان چیلنجز کا جواب ایک پورے عمل کی صورت میں سامنے آیا۔ پہلا مرحلہ تھا رد عمل اور مزاحمت کا۔ اس کے بعد اندرونی اصلاح کی آوازیں اٹھیں اور اپنی بنیادوں کی طرف واپسی پر زور دیا گیا، اور آخرکار جدید دور میں باقاعدہ تنظیمیں بنیں جن کا مرکزی مشن ہی دعوت بن گیا۔ اور اب یہ کہانی ہمیں سیدھا آج کے دور میں لے آتی ہے، ایک ایسا دور جہاں ٹیکنالوجی، عالمگیریت اور انٹرنیٹ نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا ہے، بشمول دعوت کے تصور کو۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، 5.4 ارب یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا میدان ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہی دعوت کے لیے آج کا نیا محاذ ہے۔ یہاں روایتی اور ڈیجیٹل دعوت کا فرق بالکل واضح ہے۔ پہلے بات چیت مقامی ہوتی تھی، جغرافیائی حدود میں قید۔ اب یہ عالمی ہے، فوری ہے اور سرحدوں سے آزاد۔ پہلے اتھارٹی علماء جیسے مرکزی کرداروں کے پاس تھی، اب یہ ہر اس شخص کے پاس ہے جو مواد بنا سکتا ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز کبھی 2 لوگوں کے بیچ ایک ذاتی گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ اب ایک عالمی نشریات، ایک گلوبل براڈ کاسٹ بن چکی ہے۔
ایک ایسی نشریات جو ایک کلک پر کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ سفر ہمیں آج کے سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ معلومات کے اس سیلاب میں جہاں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، وہاں کسی کو دعوت دینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔